میری طرف سے آپ کے لیے مدرس ڈے کا ایک گفٹ ہے۔ اب ایسا ہے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں سے ایز اے مدر ایک مدرس ڈے کا ایک گفٹ چاہیے تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایک تحفہ دینا ہوگا، اور وہ ہے اچھی تربیت کا تحفہ، کیونکہ ہمارے لیے ایک ٹاسک ہے۔ 2026 میں ایک ایسا یہ دور جا رہا ہے کہ جس میں ہمارے لیے جو پیرنٹنگ ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، کیونکہ ہمارے بچے ان کے پاس ہر چیز ہے، اچھا فون بھی ہے، ان کو ہم اچھی چیزیں بھی دلا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے بچے پھر بھی سیڈ ہیں، ناخوش ہیں، ناراض ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ روح خالی ہے۔ سم ٹائم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن پھر بھی ہم سیڈ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری روح خالی ہے۔ اب روح کا جو رشتہ ہے وہ ہمارے ریلیجن کے ساتھ ہے، اسپریچولیٹی کا رشتہ ہمارے مذہب کے ساتھ ہے، اور روح کا سکون جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ نہیں صرف کہ ہم صرف عبادات کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنی کتاب کی تفسیر کو سمجھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو مشکل ترین چیز ہے وہ پیرنٹنگ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنی اولادوں کو ہم تباہی سے کیسے بچائیں، کیسے آسانیاں پیدا کریں اپنی اولاد کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کس طرح سے مدد فرمائیں، کیونکہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ایسے گیجٹس آ چکے ہیں، ایسے انسٹرومنٹس آ چکے ہیں، موبائل فونس آ چکے ہیں، جن کو کیونکہ ان کی ایک ضرورت بن چکی ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو وہ زمانے کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے، اور اگر ہم انہیں دیں گے تو پھر ہماری ڈیوٹی ڈبل ہو جائے گی، ان کے اوپر ہمیں پھر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا پڑے گا۔ تو پیرنٹنگ جو ہے یہ 2026 کی اگر بات کی جائے تو کیونکہ ہمارے دور میں یہ سب کچھ نہیں تھا، اور بڑی اسموتھلی سب چیزیں چل رہی تھیں، اور کچھ ہمارے جو مائنڈ تھے وہ بھی مائنڈ سیٹ بھی بالکل ٹھیک تھے، لیکن ہمارے بچوں کے سامنے بہت کچھ ہے۔ ہماری لائفز اور قسم کی تھیں، ان کی لائفز میں اور بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اے آئی آ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو کہ ان کے مائنڈس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اب ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے اپنی پیرنٹنگ کے ذریعے، کیونکہ ہمیں ایک چین بن کر چلنا ہے، اور ایک چین بن کر ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اور ہم سب نے جیسے مل کر ایک معاشرہ ڈیولپ کیا ہوا ہے نا، ہم باہر جاتے ہیں، کسی بھی گیدرنگ میں جاتے ہیں، جیسے یہ فرض کریں اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم اکیلے تھوڑی نا، ہمارے ساتھ باقی سب لوگ بھی ہیں جنہوں نے مل کر ایک اس جگہ کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، انہوں نے معاشرہ ایک ہم سب نے مل کر ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہمیں پازیٹیو پہلو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، اور پازیٹیوٹی لانے کے لیے معاشرے میں پیرنٹنگ کا اہم کردار ہے، اور پیرنٹنگ میں سب سے اہم امپورٹنٹ رول جو ہے وہ مدر کا ہے، یعنی والدہ کا ہے۔ اب جو ہم مائیں ہیں، کیونکہ جو فادرز ہیں ان کے اوپر تو باقی ساری گھر کی رسپانسبلٹی ہے، ارن کہاں سے کرنا ہے، ایکسپینسز کو کہاں سے فلفل کرنا ہے، لیکن ہم مدرس نے اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آنا ہے۔ ہم دونوں پیرنٹس میں سے کسی ایک کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اور یہی بات ہے کہ ہمیں اپنی روحوں کو بھی صاف کرنا ہے، اپنی روحوں کو بھی تر و تازہ کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی روحوں کو بھی تر و تازہ کرنا ہے۔ جب ہمارے چہرے اداس نہیں ہوں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہمارے چہروں کے اوپر سکون ہوگا، ایک اطمینان ہوگا، تو ہمارے بچوں کے چہروں پر بھی خوشی ہوگی اور اطمینان ہوگا، اور وہ ہمیں دیکھ کے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن کے اوپر روزانہ ڈسٹ پڑتی ہے، روزانہ ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اسی طرح سے روح کے اوپر بھی ڈسٹ پڑ جاتی ہے، جو کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ سے، یعنی ایک دوسرے میں پازیٹیو وائبس پھیلا کر دور کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری روحوں کو زنگ لگ چکا ہے، اس زنگ کو، اس ڈسٹ کو ہمیں دور کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں وقت سب کا بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی وقت ہے، لیکن اس وقت کو خوبصورت بنانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو پازیٹیو وائبس پھیلا کر، پازیٹیو ویلیوز ایک دوسرے کو دے کر۔ اب آپ کو میں اپنا واقعہ سناتی ہوں کہ میری کوالیفیکیشن ایم ایس ہے، اور اس ایم ایس کے پورے ڈیوریشن میں میں نے
کیونکہ اسٹڈیز کا اتنا برڈن ہوتا ہے کہ ہم مورل ویلیوز کی طرف کم ہی آ پاتے ہیں، کیونکہ اپنے گریڈس کو امپروو کرنا، اپنی سب چیزوں کو لے کر چلنا، تو پھر دین اور اسلام اور اس کی تفسیر کو انسان نہیں سمجھ پاتا۔ میں اپنا پریکٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، کہ میں نے کوالیفیکیشن کی، جاب سب کچھ کر کے دیکھا، لیکن وہ سکون نہیں تھا دل میں نا، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے خود کو چینج کیا، اپنے اندر کچھ پازیٹیو چیزیں میں لے کر آئی ہوں، تو الحمدللہ مجھے سیٹسفیکشن ہے۔ اور مجھے سیٹسفیکشن یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ نے اپنی یاد دی ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کروں۔ اور الحمدللہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں کوئی ایک اچھی چیز سیکھتی ہوں تو میں آپ تک بھی وہ اچھی چیز، وہ پازیٹیو وائبس پھیلا سکوں، کیونکہ جب تک ہم قرآن پاک کی سوچ سمجھ نہیں رکھیں گے، قرآن پاک کی تفسیر کو نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے لیے امپاسبل ہے، ناممکن ہے، تو ہم اپنی روح کو کبھی بھی فریش اور تازہ نہیں رکھ سکتے۔ اپنی روح کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں، مسلمانوں کو بہت ساری خوشیاں دی ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان پوری دنیا میں کیوں رسوا ہیں؟ مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ کیونکہ سوالیہ نشان تو آتا ہے نا، کہ یہ اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہماری کتاب مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، تو پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ کیوں مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور کہیں اوپر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اب قاری صاحب آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر ہم اوپر اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک آیت کر کے اگر خود قرآن پاک کو نہیں سمجھا، اور ایک ایک آیت کا مطلب اپنے بچوں کو نہیں بتایا، تو ہمارے بچے کبھی بھی قرآن پاک کی تفسیر اور اس کی سمجھ کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را میری اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خود سیکھیں، سکھائیں، اور اس پر عمل کریں، اور پھر آگے سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں الحمدللہ میں ایک اچھی چیز سیکھتی ہوں، تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اچھی چیز اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کروں۔ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو کچھ، اگر وہ وقت میری ویڈیو کے اوپر اتنا اپنا قیمتی وقت سپینڈ کر کے دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کچھ اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملے۔ ہم نے قرآن پاک کو عملی کتاب سمجھا ہی نہیں۔ 100 سال پہلے کی بات کریں تو ماں سوائے کچھ مفکرین کے وہ تو ترجمہ تفسیر جانتے تھے، لیکن ہماری خواتین، دادی، نانی، آگے ان کی والدہ کے بارے میں دیکھیں تو وہ صرف قرآن پاک کو ایک ثواب کی نیت سے پورا پنسوٹا ختم کر لیتی تھیں، منزل ختم کر لیتی تھی، بڑی نیک خواتین ہوتی تھیں وہ، لیکن ان کے پاس تفسیر سیکھنے کا، ترجمہ سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کی عورتیں، ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے نا، ہمارے پاس کنوینس بھی ہے، ہم جا کے کسی اچھے عالم کے پاس بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم سوشل میڈیا سے سیکھ سکتے ہیں، ہم یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، کچھ کسی اچھے عالم کی بات کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت دکھ ہوتا ہے معاشرے میں جب دیکھا جاتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو قتل کر رہی ہے خود سے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایک اور ماں ملتان میں واقعہ کل ہوا ہے کہ اس نے بھی اپنے بچوں کو قتل کیا، اور پھر خود بھی خودکشی کر لی اس نے۔ اب یہی توجہ طلب بات ہے کہ جب تک ہم خود نہیں درست ہوں گی تو ہم کس طرح سے اپنے گھر کو درست کر سکتی ہیں۔ بہت ضرورت ہے پازیٹیوٹی کی، مجھے، آپ کو اور ہمارے بچوں کو تفسیر سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ پرسکون ہے ہمارا دین، اور پرسکون سکھاتا ہے ہمارا دین۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ماؤں نے آج کل حجاب کیے ہوتے ہیں، لیکن بچیوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، بچیوں کی ڈریسنگ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، تو کیوں نہ ہم جو خود پہن رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہی پہنائیں۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی اولاد کی زندگیوں میں سکون لے کر آئیں۔ اب تعلیم، اسٹڈی کے لیے بچوں کو فون، لیپ ٹاپ، گیجٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اور نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جیسے ہی بچہ بلوغت کو پہنچے گا تو اس میں اس کو فرق سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اچھے میں اور برے میں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیوٹی کہیں ختم ہو جائے گی، کہیں کم ہو جائے گی، کسی حد تک کم ہو جائے گی۔
تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں خود بھی شامل ہوں اس میں، کہ ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے ہمیں ایک ایک دن اور ایک ایک منٹ کو سنوارنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے ہم نے عبادات کی، نیکیاں کی، اور ادھر سے دوسرے ہی لمحے جا کر ہم نے کسی کی چگلی غیبت کر دی۔ خواتین میں یہ عادت ہے، ادھر سے عبادت کی اور ادھر سے کسی کی چگلی کی، غیبت کی، تو یقین کریں وہ ہماری عبادت جو ہے وہ بالکل وہ زیرو ہو جائے گی۔ تو وہ دیکھیں آپ نے اتنی محنت سے عبادت کی ہے تو وہ ساری آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ آخرت میں نیکیاں ایک کرنسی کا کام کریں گی۔ خدارا نیکی کریں اور نیکی کو سنبھال کر بھی رکھیں، اپنے اندر یہ ایبیلٹی پیدا کریں کہ ہمیں اپنی نیکی کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ ابن آدم سے 4 سوال ہوں گے، لازمی سوال ہوں گے۔ عمر کہاں گزاری، یعنی کہ جو 24 گھنٹے آپ کو دیے تھے آپ نے کہاں گزارے، اللہ کی نعمتوں پر سوال ہوگا۔ جوانی کہاں گزاری، اپنے نفس کو کنٹرول کیا یا نہیں کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم کا تحفہ دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اس کو کتنا دوسروں تک پھیلایا۔ کیونکہ دیکھیں اب میں علم سیکھ رہی ہوں نا، تو میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ صرف میں سیکھوں، بلکہ اس کی تبلیغ کرنا، آگے پہنچانا، اور جو میں نے سیکھا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، ہمارے مال جان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دین اسلام کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر شکر الحمدللہ کہنا سیکھیں، اور اپنے ایک منٹ کو پرسکون بنائیں۔ دیکھیے گا آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی، جب آپ خوش ہوں گے تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی ہیپی فیل کریں گے۔ اپنے گھر میں ایک منٹ خوشی لانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے معاشرے سے یہ جو روز قتل کی واقعات کی آ جاتی ہیں چیزیں، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان سب کو ہمیں مل کر ختم کرنا ہے۔ ہمارا پڑھے لکھے ہونے کا پھر کیا فائدہ جب تک ہم مائیں سب مل کر اپنے بچوں میں اور پھر آگے پھر اپنے نیبرز میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے پورے معاشرے میں ہم پازیٹیوٹی نہ پھیلا سکیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔